پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج صحت کا خبر نامہ ملک کی خصوصی سیاسی صورتحال کے پیش نظر مؤخر کر کے انتخابی نتائج، واقعات، رد عمل ہونے کیا جا رہا ہے پر مشتمل ہے. 8 فروری شیر دھاڑا نہ تیر چلا، آزاد امیدواروں کا بغیر بلے کے چھکا. بے شک وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ہوا یہ کہ اوپر اللہ اور نیچے بلہ. لیکن 9 فروری کی رات کی تاریکی میں ایک سانحہ ہوا. اس طوفان میں جیتے ہوئے ہار گئے اور ہارے وہ کو جتوا دیا گیا. یہ قومی انتخابات تھے یا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے MD کے ٹیسٹ؟ میں بھی مذکورہ صورتحال سے لرز کر رہ گیا. سنا یہ گیا ہے کہ زر کے زور پر اور کچھ کسی کی خواہش اور سفارش پر. اب صورتحال یہ ہے کہ ہارے ہوئے جیت کر بھی تشکر کا جشن تو دور کی بات ہے، مبارکباد کے لیے دستیاب نہیں ہے. تو دوسری جانب باب الاسلام سندھ میں چوتھی بار حیران کن طور پر پیپلز پارٹی فاتح جماعت کے طور پر سامنے آ گئی ہے، اور وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے بجائے اس نون لیگ کے ساتھ حکومت سازی کا اجلاس لاہور میں کر رہی ہے، جہاں سے اس پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری ووٹروں سے 5000 فی ووٹ خریدنے کے سنگین الزام کے بعد نون لیگ کے امیدوار عطا تارڑ سے بری طرح شکست کھا چکے ہیں، اور انتخابی مہم کے دوران ان کے انتخابی جلسوں میں بلاول کے خطاب کی بندوق کا رخ نون لیگ کے قائد اور نون لیگ کی جانب رہا. پھر کراچی کی انتخابی ریلی میں بلاول زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے ووٹ کی عزت کو بیچ دیا، نون لیگ سے اتحاد نہیں ہوگا. اب یہ مداری کیا کر رہے ہیں؟ کیا عوام پاکستان کسی سرکس کے تماشائی ہیں؟ نہیں، اب وہ خود فیصلہ کریں گے. ناظرین کرام، 8 فروری 2024 کے حیران کن انتخابی نتائج کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی. سرمایہ کاروں کے 1 کھرب 62 ارب روپے ڈوب گئے. پھر چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کے جادوئی کمالات نے ملک بھر کی امن و امان کی صورتحال کو کشیدہ صورتحال میں تبدیل کر دیا ہے. شاید 76 سال بعد بھی فیصلہ سازوں نے 70 اور 77 سے کوئی سبق نہیں سیکھا، یا یہ سبق پڑھا ہی نہیں. انتخابی دھاندلا اور تبدیلی نتائج نے کراچی سے لے کر ٹور خم اور چمن تک کی صورتحال کیا ہے، پہلے آپ ہماری اسکرین پر مختلف ویڈیوز کی جھلکیوں میں اسے ملاحظہ فرمائے.
711 ووٹ عالمگیر خان کے گنے اور جس کے اگینسٹ جماعت اسلامی کے 50 ووٹ ہیں اور ایم پی کے 34 ووٹ ہیں فقط، لیکن پورے حلقے سے عالمگیر خان کو 1156 ووٹ ملے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ایک بار وفاق میں رہنے والی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین و سابق وزیر اعظم عمران خان پر ان دونوں جماعتوں کی سربراہی بھائی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، جھگڑا چل رہا ہے یہاں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا۔ ناظرین، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کے علاقے لانڈی کا یہ پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پولنگ روک دی گئی ہے۔ یہ میرے لوگ یہاں ہیں، اختر بھائی آپ یہاں رک جائیے، آپ یہاں سے فیصلہ کر کے جائیے کہ یہاں پہ ری پولنگ ہوگی اور یہاں پہ جو سیریل نمبر کے ووٹس کے، اگر آپ کا کام نہیں ہے تو آپ چلے جائیں۔ آپ پہلے اپنے بندے کو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، پچھل تانی ہے، ہم پہ تانتا ہے تو ہم بندے کو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کم از کم اسی کو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں جو آپ کی وردی پہنے کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، آپ خود دیکھیں کیا ہو رہا ہے، لیڈیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہماری لیڈیز کو پولیس نے تشدد کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر گیٹ پہ جبکہ پولنگ اسٹیشن اس سے پہلے بند کر دیا گیا تھا اور پریزیڈنگ آفیسر یہاں پر مل کے دھاندلی کروا رہے ہیں۔ ناظرین، انتخابات میں کھلی دھاندلی، نتائج کے بعد ملک گیر عوامی احتجاج اور پرتشدد واقعات کی جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی۔ ان انتخابی نتائج پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ عوامی فیصلہ آ گیا، ہیرا پھیری سے افراتفری پھیلے گی۔ تاریخ خود غرض سیاست دانوں پر کبھی مہربان نہیں ہوتی، جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی انتخابی نتائج پر سماجی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو گڑھے میں پائیں تو حکمت کا تقاضا ہے اللہ سے مدد مانگیں اور مزید کھدائی بند کر دیں۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جبکہ جی ڈی اے نے الیکشن 2024 کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے مینڈیٹ چرانے کے خلاف جی ڈی اے کے رہنماؤں صدر الدین شاہ راشدی، مرتضی خان جتوئی، غلام ارباب رحیم، عبداللطیف پلیجو نے جلد لاہ عمل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ آزاد امیدوار زیادہ جیتے، نون لیگ نے کیسے وکٹری خطاب کیا۔ اب آپ بین الاقوامی میڈیا کی 8 فروری انتخاب پر دی جانے والی خبروں کی جھلکیاں بھی ملاحظہ فرمائے۔ Well, they say that Pakistan is full of surprises, and this morning the people of Pakistan are waking up to exactly that. The PTI, the party of Imran Khan, who remains in jail, his candidates forced to run as independents, are claiming what they say is a clear victory, but they are also concerned about what they claim is election rigging. Now, behind me, you can see the official results. Try to make sense, help you make sense of these results. People here are trying to make sense of them because they went to sleep last night, they stayed up till the early hours of the morning watching some of those results. کیونکہ پاکستان میں چناو ہو اور دھاندلی نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دھاندلی کا لیول ذرا آپ چیک کیجئے۔ چوتھی بار پاکستان کا پردھان منتری بننے کی خواہش لے کر واپس پاکستان پہنچے لاہور سیٹ سے
اب ویسے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی امیدوار پہلے پچھڑ رہا ہو اور آخر میں وہ جیت درج کر لے، لیکن چناو آیوگ کی نوٹیفکیشن اس کو ہم ہے، یہ دستاویز ہمارے ہاتھ میں بھی۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ یہ انتخاب پاکستان میں سیاسی استحکام، ڈوبتی معیشت کو درست کرنے اور ملک کو تعمیر و ترقی کے راستے پر چلانے کے لیے کرائے گئے تھے یا مسترد شدہ سیاسی بازی گروں اور قومی لٹیروں کو حکومت کی باغ ڈور دینے کے لیے کرائے گئے تھے؟ اگر یہی کرنا تھا تو سیاسی مبصرین اور عوامی رائے عامہ کے مطابق IMF کے سودی قرضوں میں ڈوبی قوم پر اربوں روپے کا اس الیکشن کے ڈھونگ کے اوپر رقم صرف کرنے کی کیا ضرورت تھی، جب 8 مئی 2023 کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہوا کہ اس قانون کے تحت پنجاب اور KPK کی حکومتیں تاحال قائم ہے، جب اس لاقانونیت سمیت 2 سال سے عوام تمام تر حکومتی ظلم، ناانصافی کے طوفان کا مقابلہ صبر سے کر رہے تھے، تو PDM کی حکومت کی مزید توسیع کو بھی وہ برداشت کر لیتے۔ جب حکومت نے آئینی تقاضا اور بیرونی دنیا میں پاکستان کی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے ووٹ کی پرچی کا معروف جمہوری عمل کا مظاہرہ کر ہی لیا ہے، تو اب اس کے فیصلے کو بلڈوز کرنا، انتخابی نتائج پر شب خون مارنا، مذہبی جماعتوں کو دیوار سے لگانا، سالمیت پاکستان سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ آج اتوار کو PTI کی جانب سے پرامن ملک گیر تبدیلی انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کی کال دے کر سیاسی مبصرین کے مطابق پرتشدد واقعات کو ٹھنڈا کرنے کی ایک پھر اچھی مثبت کوشش ہے، لہذا ان مظاہروں کو کچلنے کی کوئی بھی حکومتی اور انتظامی کوشش حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ تو کر سکتی ہے، لیکن ملک میں بڑھتی ہوئی انارکی کو کم کرنا یا کنٹرول کرنا پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ جبکہ آج MQM کی جانب سے اظہار تشکر کا جلسہ جنا گراؤنڈ عزیز آباد 90 میں ہونے جا رہا ہے۔ انتخابی دھاندلی کے لیے قانون کا راستہ سب کے لیے بہتر، لیکن متنازع الیکشن کمیشن کو مزید ان کے منصب پر برقرار رکھنا فساد کا بڑا راستہ ثابت ہوگا، لہذا آرمی چیف حافظ جنرل سید عاصم منیر اپنے دائیں بائیں پر نظر ڈالتے ہوئے قومی انتشار کی ہر کوشش کو بھی ناکام بنائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔